إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من كسوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور حضرات سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے یہاں رہتے ہوئے کہ دیار غیر میں جہاں بظاہر اتنے ریسورسز نہ ہو ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا برپا ہو جانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور جب کبھی کوئی ایسا موقع ہو تو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تھوڑا سا اور شاید کم کرنے والا بڑی آواز ہو رہی ہے. ایک اور سلوات بھیجتے ہیں محمد اس کا خاص کنیکشن ہمارے کل کے موضوع کے سیکوینس سے بھی ہے کہ کل تک بات یہاں پہنچی تھی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے کوشش کی کہ کچھ سمپل موضوعات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں اور ان موضوعات میں مثلاً ایک اس بات پر ڈسکس ہوا کہ انسان اپنے آپ کو جب اس بات پہ غور کرے گا کہ ایک کے بعد ایک کنٹینیوشن میں اللہ کی نعمتیں کتنی اس نے عطا کی ہیں تو اس کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور اسی خاطر ہے کہ ہم نے قرآن کی اور آیات کو آپ کے سامنے پڑھا کہ جہاں اللہ نے ہماری کریشن کا ذکر کیا. اسی سلسلے میں ایک حدیث چھوٹی سی سناتا ہوں. پہلے امام معصوم نے فرمایا اللہ کی نعمت کا کم سے کم حق کیا ہے. ایک سوال ہے نا, منیمم بیر منیمم اللہ کی نعمت کا فرمایا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اسی کے گناہ میں استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی جو اس نے تمہیں طاقت دی ہے اس کو اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو. یہ نعمت کا کم سے کم حق ہے. اصل حق تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اطاعت میں بسر ہو, لیکن بیر منیمم یہ ہے کہ کم از کم اس کی معصیت میں تو بسر نہ ہو. جیسے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر یہ کہا کہ مولا انی لا اصبر علی المعصیہ, مجھ پر صبر نہیں ہوتا, میں صبر نہیں کر پاتا جب بھی کوئی گناہ سامنے آتا ہے. اب ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ مثلا بہت جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ہر ایک کی پرسنل بات ہے. کسی کے لیے آنکھوں کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے, کسی کے لیے زبان سے مشکل ہو جاتا ہے, کسی کے لیے کہ دل میں برا خیال آنا یا غیبت کر لینا وہ جلدی سے ہو جاتی ہے, کنٹرول نہیں ہو پاتا. خاص طور پر اب جو ہمارے اس طرف تشریف فرما ان کے لیے کہ زبان کا معاملہ یہ بڑا خطرناک ہے بھائی. ٹھیک, حدیث کا مفہوم ہے. آپ حضرات جو ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں تو ہر ایک کے گھر کی کہانی آہستہ آہستہ سامنے آ جاتی ہے میرا. تو جو زبان کا معاملہ ہے حدیث کا مفہوم ہے, میں خود سے نہیں بول رہا ہوں. ہر صبح ایوری مارننگ زبان جو ہے جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم کیسے ہو. ٹھیک, یعنی زبان پوچھتی ہے ہاتھوں سے, کان سے, آنکھوں سے, تم کیسے, تم سب کیسے ہو. تو سب مل کر جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو.
یعنی اگر تو نے ٹھیک رہنے دیا تو ہم ٹھیک ہے. اس لیے علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تو 70 گناہ ایسے ہیں کہ جو زبان سے ممکن ہے اس سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، غیبت زبان سے، تہمت زبان سے، جھوٹ زبان سے، فحش کلامی زبان سے، خطا زبان سے، بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں زبان سے. تو خلاصہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا زبان کا پرابلم ہے، کسی کی آنکھوں کا، کسی سے وہ گناہ جلدی ہو جاتا ہے. اب اس میں علاج کیا ہے اس کا؟ جیسے زبان کے معاملے کے لیے مثلاً یہ کہا گیا کہ خاص طور پر ہسبینڈ اور وائف کا جو معاملہ ہے اس کے لیے کہا گیا. ایک خاتون گئی ایک عالم دین کے پاس، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو کوئی مجھے وظیفہ بتائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت قیمتی پتھر دیا، کہا کہ جب بھی تمہارا جھگڑا ہونے لگے تو یہ پتھر زبان پہ رکھ لینا، تو اس سے جو ہے وہ اس پتھر کی تاثیر یہ ہوگی کہ تمہارا جھگڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دو ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزر گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا معاملہ. تو وہ آئی اپنی ایک دوست کو لے کر، کہا کہ اسے بھی آپ کو پتھر دیں کیونکہ زبان پہ رکھنے سے مسئلہ حل ہے. سالم نے کہا کہ یہ پتھر کی کوئی خاص تاثیر نہیں تھی، یہ اس لیے زبان پہ پتھر رکھنے کے لگا تھا کہ تم چپ رہ سکتے تھوڑی دیر کے لیے، زبان پتھر ہوگا تو چپ رہو. اب یہ دونوں طرف سے معاملہ ہو سکتا ہے کسی مرد کے ساتھ بھی یہ مشکل ہو کہ وہ بد اخلاق ہو. ٹھیک ہے، تو خاموش کلام جو خاموش رہنے والا ہے اس سے زیادہ، اس سے کم امکان ہوگا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو سکے. اچھا، اب جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ انسان اپنی خلقت پہ غور کرے اور نعمتوں کو یاد کرے. تو حدیث میں نے پیش کی آپ کے سامنے کہ کم سے کم حق یہ ہے ان اعضاء و جوارح کا کہ اللہ کے گناہ میں، خدا کی معصیت میں سے استعمال نہ کریں. سید الشہداء کے پاس ایک شخص آیا جو روایت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا انی لا اصبر علی المعصیہ، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت پڑھ رہا تھا، تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ افعل 5 اشیاء فاصدم ما شئت، 5 چیزیں کر لے، اس کے بعد جتنے مرضی چاہے گناہ کر. ارے کیا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام گناہ کی اجازت دے رہے ہیں؟ اب سنیے گا، امام نے کہا پہلے 5 چیزیں کر لے، پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر، کوئی مشکل نہیں. اس نے کہا اچھا والا بتائیں. اچھا 5 میں سے بھی ساری 5 نہیں کرنی، 5 میں سے کوئی ایک بھی کر لے، پھر جتنے چاہے گناہ کر. اس نے کہا اچھا والا پہلی کیا؟ امام نے کہا لا تاکل رزق اللہ، دیکھ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پہلے، پھر جتنے چاہے وہ مرضی گناہ کر. یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو رزق تو اللہ کا کھانا ہے، تو پھر اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے کیسے گناہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا والا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں. تو امام نے کہا کہ ایسا کر اخرج من ولایت اللہ، ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو. اب جرمنی میں تو یہاں کے لا فالو کریں گے، اگر کوئی لا بریک کرنا ہے تو جرمنی سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ولایت سے باہر چلا جائے، پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر. اس نے کہا والا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا امام نے کہا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کر کے ایک ایسی جگہ چھپ جا، اللہ کی حکومت سے تو نہیں نکل سکتا، ایک ایسی جگہ چھپ جا جہاں اللہ دیکھ نہ رہا تجھے. والا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وہ ایک عالم اخلاق نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس سے یہ کہا، سب کو ایک مرغی دی، کہا کہ کل ذبح کر کے لانا ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. اور ایک جو تھا وہ صحیح سالم لے کر آیا، تو سب کہیں چھپ چھپ کر ذبح کر کے لے کر آئے. اس ایک نے کہا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی. کہا استاد جہاں بھی کہیں گیا تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، کہاں ذبح کرتا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یا تو اللہ کا رزق آنا چھوڑ دے، یا اللہ کی حکومت سے نکل جا، یا کہیں ایسی جگہ چھپ جا جہاں اللہ دیکھ نہ رہا. والا یہ نہیں ہو سکتا. امام نے کہا اچھا پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ملک الموت آئے تیرے پاس روح قبض کرنے کے لیے تو اسے کہنا جا نہیں جا رہا تیرے سے. اس نے کہا والا یہ کیسے ہوگا؟ تو ملک الموت کے سامنے چلتی کسی کی وہ بتا کے آتا ہے. امام نے کہا کہ اچھا اگر یہ بھی اسے بھی منع نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کر کے جب روح قبض ہو جائے تیری اور گناہ چونکہ بہت کیے ہوں گے تو جہنم کے فرشتے جب تجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے تو اس مالک سے، جہنم کے فرشتے کو مالک کہتے ہیں، مالک سے یہ کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جا رہا، وہاں پر اپنی مرضی چلا لینا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہ تو اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ حکومت سے باہر جا سکتا ہے، نہ کہیں چھپ سکتا ہے، نہ ملک الموت کو منع کر سکتا ہے، نہ مالک کو منع کر سکتا ہے.
تو پھر کس بیس پہ گناہ کرتے ہیں؟ پھر کون سا ایسا سہارا ہے کہ جس کی بیس پہ گناہ کرتے ہیں؟ ٹھیک، اچھا یہ ایک تمہید ہو گئی. اب ہمیں اپنے آپ کو صرف نہیں بچانا. کل جو بات پہنچی تھی فیملی سسٹم کے حوالے سے کہ ہمیں یہاں پر اسے بھی اپنے بچوں کو خاص طور پر قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، فقط اپنے آپ کو نہیں، اہلیکم اپنے گھر والوں کو بچانا بھی تمہارا کام ہے. اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. عجیب آیت ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ پتھر کی مثال کیوں دی اللہ نے، اسٹون کی مثال کیوں دی اللہ نے؟ یہاں علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ پتھر کی مثال شاید اللہ نے اس لیے دی ہے کہ سب سے دیر سے جو مینڈ ہوتی ہے نا چیز وہ پتھر ہے. تو اللہ نے جہنم کی آگ کی مثال ایسی دی ہے کہ وہ ایسی خطرناک ہوگی کہ پتھر بھی میلٹ ہو جائے گا. تو انسان کی کیفیت ہے. ٹھیک جی، تھوڑا سا جب آگ اور عذاب کی بات شروع ہوتی ہے تو مجمع کہیں سن ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ لے آؤں گا ہوش میں. لیکن یہ بھی قرآن کی آیات ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک، تو اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. تو قرآن نے کیا کہا کہ فقط یہ نہیں کرو کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ تمہیں اپنی فیملی کو بھی تمہیں بچانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں رہتے ہوئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا ایسا کریں کہ ہم تو الحمدللہ چلیں کسی طریقے سے اہل بیت کے نام لے وہاں اس راستے پر ہیں، آگے جو جنریشن ہے اس کو بھی اسی راہ پر رکھیں. اور آئی ایم شیور کہ جن کے جو پیرنٹس ہیں اور جن کے بچے کچھ بڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اس چیلنج کو فیل کرنے لگیں گے. جب وہ اسکول جائیں گے اور جتنا زیادہ ان کے معاشرے میں ڈھلتے چلے جائیں گے اس پہ آپ کو محسوس ہوگا اور زیادہ. بنیادی طور پر 2-3 باتیں عرض ہوئی. ایک، اپنی زبان کی حفاظت کریں، لینگویج کی. دوسرا، اپنے فیملی سیٹ اپ کو اسٹرانگ رکھیں، ایک دوسرے کو وقت دیں. تیسرا عرض کرتا ہوں، یہاں مجھے پتا چلا کہ ایک ویکلی مدرسہ بھی ہے. میں کہتا ہوں میں کوئی مجتہد نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں، لیکن آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے برادرانہ مشورے کے طور پر واجب سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور ڈلوائیں. ٹھیک ہے، ایک مدرسہ اور ساتھ میں امام بارگاہ. جتنے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ پروگرامز نہیں ہوتے یہاں پر، مجھے اندازہ ہے تو اور زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں لازمی طور پر کوشش کریں کہ امام بارگاہ سے تعلق جڑا رہے. ورنہ مجھے بتائیے کہ اور کون سی جگہ ہے جہاں سے بچہ کو دین سیکھ سکے گا؟ اگر آپ مدرسے اور امام بارگاہ کو کٹ کر دیجیے تو پھر تو یہیں کا کلچر ہے. اور یقین فرمائیے جب 18 سال کا وہ ہوا پھر تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. 18 سے پہلے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتا کوئی، لیکن 18 کے بعد تو پھر اللہ خیر کرے. یہ خطرناک بات ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، والدین کی ای میلز آتے ہیں، بیچارے بڑے خلوص سے بڑی محبت سے پریشانی میں پوچھتے ہیں پھر کہ مولانا ہمارا بچہ بگڑ گیا، کیا کریں؟ شاید اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شاید وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ابھی جانے کا وقت نہیں ہے امام بارگاہوں میں یا مدرسے میں، پک اینڈ ڈراپ کیسے کریں، میری بھی جاب ہوتی ہے. یہ سب میں اس کو خود سمجھتا ہوں، چونکہ میں خود اس ماحول میں رہ رہا ہوں تو مجھے خود پتہ ہے کہ یہاں کے چیلنجز کیا ہیں. لیکن جب ہم یہاں کسی بہتر زندگی کے لیے آئے ہیں تو تھوڑی سی قربانی بھی دینا پڑے گی، خاص طور پر مذہب کے اعتبار سے. اس لیے ہم خود اپنے آپ کے لیے بھی کوشش ضرور کریں کہ ذکر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے جڑے رہیں. اگر امام بارگاہ کنٹینیوس نہیں بھی آ پاتے یا کنٹینیوس پروگرامز نہیں بھی ہو پاتے، جب کوئی ایسی اہم کم از کم ولادت شہادت کا موقع ہو، شب جمعہ کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو، انٹرنیٹ آج بھرا پڑا ہوا ہے، گھر پہ کوشش کیجیے فیملی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، کوئی مجلس لگائیں. یہ کام کرنا پڑے گا یہاں پر. اچھا کتنی ایج سے؟ میں آپ کو 1-2 علماء کے چھوٹے سے واقعات سناتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو بچہ 5 سال کا ہے، ابھی اس کو کیا پتا، ذرا اسے کارٹونس وغیرہ کی باتیں پوچھے گا، سب پتا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا یہاں پر وہ چینل آتا نہیں آتا، لیکن بہت ہی خطرناک شیطان ہے کارٹون نیٹ ورک. کارٹون کے سامنے بٹھا کر یہ نہ سمجھے گا کہ بچہ تو کوئی غلط بات نہیں سیکھ رہا. 2 مہینے کارٹون کے سامنے بٹھائیں، پھر اس کی ذرا لینگویج دیکھیے گا
پھر اس کا اسٹائل دیکھیے گا، خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی میں چینلس کے نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا مجلس کے ذریعے، بھائی سامنے بٹھا دیا، کچھ نہیں، ڈرامہ ہی تو دیکھ رہا ہے بچہ، بہت بڑا ڈرامہ کرے گا کبھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرامے سے، کارٹون سے اتنی غلط چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر مولانا کیا کریں، ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ سب پیک کر کے رکھتے گھر میں؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی، سیلف سینسرڈ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی بگڑنے کے چانس بہت ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے گھر میں کوئی مجلس لگائیں، کوئی موقع ایسا ہو، کوئی بہت لمبی مجلسیں نہ لگائیں کہ بچہ جیسے ہی بابا نے لگائی بھائی پریشان ہو گیا یار یہ تو جان ہی نہیں چھوڑیں گے، نہیں، اس کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے سے کلپس بھی آتے ہیں، کلپس لگا دیں، اس کے بعد بچے کو بٹھائیں، حدیث قصہ ساتھ پڑھوائیں، کوئی نیاز کا اہتمام کریں، اپنی فیملی میں بات کر رہا ہوں، یہ کلچر ڈیولپ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر امام بارگاہ میں تو اتنا انتظام نہیں ہے، یہاں پر جو حالات ہیں اس کی وجہ سے، تو ہمیں خود بخود یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر بچے کو دین کے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی بات ہو رہی ہے، بولا نا ابھی تو 5 سال کا، ابھی تو 10 سال کا، بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے علامہ حلی کا نام سنا تھا؟ ٹھیک ہے، علامہ حلی ہماری ہسٹری کے سب سے کم عمر مجتہد تھے۔ تو جب وہ بالکل چھوٹے سے تھے، اب 2 یا 3 سال کے یا 4 سال کے، تو ان کے والد ان کو لے کر گئے تھے ایک قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھانے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ اسے قرآن پڑھائیے، وہ چھوڑ کے چلے گئے بچے کو۔ تو جو قاری صاحب تھے انہوں نے کہا بیٹا الف قاعدہ ہوتا ہے نا، الف، تو علامہ حلی جو تھے انہوں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ينفقون۔ ارے قاری صاحب ایک دم تعجب میں آ گئے کہ یہ مجھے قاعدہ پڑھانے کے لیے لے کر آئی، تو بچہ قرآن پڑھ۔ تو باپ کو بلا کے کہا کہ یہ کیا آپ نے میرے ساتھ جوک کیا ہے، اس کو تو اتنا سارا قرآن آتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الف بے پڑھاؤں اس کو۔ تو ان کے والد بھی تعجب میں آ گئے، کہ یہ تو ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ کیسے قرآن اتنا پڑھ رہا۔ تو جب انہوں نے والدہ سے پوچھا، اسی لیے ماں کا کردار بہت زیادہ ہے، والدہ سے پوچھا تو یا علامہ حلی سے معذرت، خود علامہ حلی سے پوچھا تو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بیان کیا، کہا کہ میں نے کوئی قرآن خاص یاد نہیں کیا، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری والدہ جب مجھے اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، سلاتی ہیں، بس قرآن پڑھتی رہتی ہیں، قرآن پڑھتی رہتی ہیں، قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ میری ماں نے میرے سامنے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن یاد ہو گیا۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد یہ میں نے بہت آئیڈیل سچویشن بتا دی۔ چلے جب انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ بھی پاسبل ہے تو پھر ہمارے حساب سے کیا پاسبل ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میرے بچے کو کم از کم جب وہ 6-7 سال کا ہو تو اتنا قرآن پڑھنے آنا چاہیے، اس کا قرآن کا ختم ہونا چاہیے، اسے حدیث قصہ پڑھنے آنی چاہیے، دعائے توسل کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، دعائے کمیل کا اس کو پتہ ہونا، یہ خود بخود ہمیں گول سیٹ کرنے پڑیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں خود گھر پہ کام کرنا پڑے گا اور ہمارے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ساتھ میں پھر بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو اب آپ کو پتہ ہے ایون بچہ کیا، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے بھی کسی وقت بھی کوئی بہک سکتا ہے، یہاں پہ جو اوپن ماحول ہے اس شاید میں اگر دنیا میں کہیں اور بات کر رہا ہوتا تو یہ مثال نہ دیتا، ورنہ کتنے جوان ایسے ہیں، آپ خالی یہ نہ دیکھیں کہ جو فرش اعضاء پر آ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ کچھ بہتر ہو گئے، ورنہ کتنے ہی ہمارے مومن جوان ایسے ہوں گے کہ جو اس راہ میں کہیں اور آگے نکل گئے ہوں گے، اللہ نہ کرے ڈرگس کی طرف، اللہ نہ کرے کسی اور چیز کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ امکان فرسٹ جنریشن میں کم ہوتا ہے، سیکنڈ میں بڑھ جاتا ہے، یہ بھی بڑا خطرہ ہے۔ فرسٹ جنریشن میں پھر بھی کم ہوتا ہے امکان کہ ڈرگس کی طرف یا مطلب ان حرکتوں کلبنگ کی طرف، لیکن سیکنڈ جنریشن میں یہ چانس پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اسی ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے، خیال کرنا پڑے گا۔ خلیفہ دوم کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن نام ہے پورا، بتا دوں؟ اللہ کرے سب کو پتا ہوگا،
اچھا یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں. مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، کراچی یونیورسٹی کے کورس میں بھی ہے، اس لیے ریفرنس بڑا پکا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی جو انٹرنیٹ پہ سننے والے ہیں تو وہ مجھ سے آگے نہ گریبان پکڑے، الفاروق مولانا شبلی نعمانی سے. تو وہ یہ میں کیوں آ گیا بھائی، اچھی اچھی بات کرتے کرتے کیا کیوں آ گیا؟ بات یہ ہے کہ اس لیے کہ میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ اللہ نہ کرے ڈرگ میں یا اللہ نہ کرے شراب کی طرف فرسٹ جنریشن میں چانس کم ہوتا ہے، بعد میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ریفرنس سنا رہا ہوں. تو عبداللہ جو تھے انہوں نے شراب پی لی اور ان کے اپنے والد کی خلافت کا زمانہ تھا، تو بھائی پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا بھائی اسلامی حد جاری ہوگی، اسلامی حد جاری ہوگی 40 کوڑے. اور اسی خاطر ہی کہتے ہیں کہ بھائی بڑے عدل و انصاف کی حکومت تھی کہ اپنے بیٹے پر بھی حد جاری کی. اب حد جاری جب ہونے لگی تو جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بابا مجھے قبول تو ہے کہ بھائی میں نے غلط کام کیا، مجھ پر حد جاری ہے، لیکن حد مجھ پر وہ جاری کرے جس نے خود زندگی میں کبھی شراب نہ پی. بات بھی صحیح ہے، بات تو اصول کی، حد تو وہ جاری کرے جس نے خود کبھی زندگی میں کام نہ کیا. آپ جا کے دیکھیے حرمت شراب کی جو آیتیں ہیں، اتنی شراب پی جاتی تھی ایک زمانے میں کہ جب حرمت شراب کی آیت وہ بھی تدریجاً کرنا پڑی، گریجولی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دم کرتے تو بہت مشکل تھا، تو شراب بڑی عام تھی اور آخر میں تو اتنی شراب پھر کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. تو اب تحت الرجال ہو گیا مدینہ میں، کون ایسا ہو جس نے خود کبھی شراب نہ پی، وہ حد جاری کرے. تو مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی زبان سے جاری ہوا این علی، بھائی علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، کیونکہ علی وہ واحد ہیں جنہوں نے نہ کبھی خود کے سامنے سر جھکایا، نہ کبھی کوئی نجاست نعوذ باللہ علی ابن طالب کے قریب آ سکے. اسی لیے مولا علی کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ یعنی جس کے چہرے کو اللہ نے ایسی کرامت عطا کی کہ وہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. مولا علی کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. تو باقی تو 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والے تھے، ان کی زندگی الگ. اور مولا علی علیہ السلام، تو مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی نے کہا کہ میں حد جاری کروں گا لیکن میں 40 کے بجائے 80 کوڑے ماروں. ارے بھائی یہ تو نماز بشوانے کا روزے گلے پڑ گئے، روزے سمجھ رہے تھے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں ایسا، علی مل گئے پھر ایسے. اور علی نے کہا میں 40 نہیں 80 کوڑے. انہوں نے کہا 80 کوڑے، کہ 40 شراب پینے کے جرم میں اور 40 دشمنی علی کے جرم میں. مولا علی نے ایک بات سمجھائی ہے یہاں پر، ساتھ رہی گا میرے، کہ 40 شراب پینے کے جرم میں 40 دشمنی علی کے جرم میں. یعنی علی نے سمجھایا کہ شراب وہی پیے گا کہ جس کے دل میں دشمنی علی ہوگی، جس کے دل میں محبت اور ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی، وہ کبھی نجاست کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو خود سمجھیں، اپنے بچوں تک آہستہ آہستہ جیسے مناسب ایج ہو ان تک یہ باتیں پہنچائیں تاکہ وہ ان نجاستوں سے دور رہ سکیں. اور یہیں سے ساتھ میں ایک اور بات، بڑا بیسک نقطہ سمجھ میں آ گیا اور اس پہ میں آگے لے جا کے مجلس ختم کروں گا. یہ جو مولا علی نے گویا کیا سمجھایا، جس کے دل میں محبت علی ہوگی وہ نجاست سے دور رہے گا. بالکل کور ایشو ہے معاملہ ہے. جتنا جتنا آپ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جذبے کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا وہ انسان گناہوں سے دور رہتا چلا جائے گا، اتنا وہ صحیح راستے پر رہے گا. بہت ہے مولا علی علیہ السلام. اور اب تک اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی غلط راستے پر ہے، چونکہ یہاں تو ماشاءاللہ سب محترم، میں کہتا ہوں جب فیس بک پہ مجلس ہوتی ہے تو بہت سے لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا، اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام ہو گیا تو اس کو بھی میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، نہیں وہ فکر نہ کرے. علامہ مقانی نے اپنی کتاب رجال میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا. میں ادب احترام سے امام کا پورا نام لیتا ہوں تاکہ آپ مل کے ضرور بھیجیں گے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے ان کے زمانے میں ان کا بھی ایک چاہنے والا تھا جو اس غلط کام میں مبتلا ہو گیا، کبھی شراب پی لیتا تھا.
اچھا جب امام کے سامنے آتا تھا تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی، سر جھکا لیتا تھا کیونکہ جانتا تھا امام تو جانتے ہیں کہ ابھی میں غلط کام کر کے آ رہا ہوں، لیکن امام بھی ستار و عیوب کے نمائندے تھے، ٹھیک ہے نا، عیوب کو چھپانے والے کے نمائندے۔ یہ ہم سے بھی کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، دیکھو جو اللہ کی صفت ہے نا وہ خود اپنانے کی کوشش کرو، یعنی وہ رازق ہے تم بھی دوسروں کو دینے والے بن جاؤ، وہ کریم ہے تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ، وہ دوسروں کے عیوب چھپاتا ہے ستار و عیوب ہے تم بھی عیوب چھپانے والے بن جاؤ۔ کسی کی ایک بات پتہ چلی واٹس ایپ گروپ میں نہ ڈال دے فوراً، عیوب کو چھپائیں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ حدیث میں ہے کہ جو قیامت میں جو دنیا میں ایک عیب کو چھپا لے گا اللہ قیامت میں اس کے 70 عیوب چھپائے گا۔ اس میں بھی شیطان فوراً بہکاتا ہے، کسی کی غلط بات کو پتہ چلی اتنے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہوتی ہے کہ جب تک کسی کو بتانا نہیں، ٹھیک ہے، چین ہی نہیں آتا، اور ایک دو دن روک بھی لیں تو تیسرے دن بول ہی دیتے۔ دیکھیں میں وہ پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں کہ آپ کا رسپانس مجھے بتا دیتا ہے، یہی ہے معاملہ۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک دم کچھ نہ کچھ دل میں رات کو سوتے وقت بیڈ پہ دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بات ہے کسی کو بولی نہیں، کسی کو بولی نہیں، کسی کو بولی نہیں، کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے نا، اب میں اس کا نسخہ بتا رہا ہوں، گناہ چھوڑنے کا بھی یہ نسخہ ہے، علماء اخلاق نے لکھا ہے، اپنے اوپر منت مان لیں، نظر شرعی، کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی، یا مثال کے طور پر اگر کسی کو وہ گناہ ہو جاتا ہے، اگر آج کے دن میں کوشش کروں گا میں نظر حرام نہ رکھوں، اگر میں نے کوئی نظر حرام کی تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ یہ بہت آسان، مطلب آسان کا مطلب یہ کہ بڑا افیکٹو ہے، آسان نہیں افیکٹو ہے۔ کبھی ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ جناب اگر مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا، اس میں جو نا پھر بھی شیطان کروا دیتا ہے، کہتا ہے 20 یورو کا معاملہ 20 یورو دے دیں گے۔ نہیں، روزے اپنے اوپر کچھ سختی رکھیں، اگر میں نے کچھ یہ کام کیا تو میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ میں 3 دن روزے رکھوں گا، وہ بھی جون جولائی والے، یہ بھی ساتھ میں کہیے گا تاکہ تھوڑے ہوش ٹھکانے رہیں۔ 3 دن وہ ایک دیہاتی تھا، اس نے اس کی گائے مرنے والی تھی، تو اس نے منت مانی کہ خدا اگر میری گائے جو ہے بچ گئی، میں اس سے جو ہے میری ارننگ ہوتی تو میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ 3 دن اس نے روزے رکھے، وہ سردیوں کا زمانہ تھا تو 3 دن روزے رکھے، تیسرے دن جب افطار کر رہا تھا تو گائے مر گئی۔ اس نے کہا 3 دن اللہ نے روزے بھی رکھوائے، آخر میں جو ہے نا تیسرے دن افطار پہ گائے کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا اے خدا میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، ابھی میں نے سردیوں کے 3 رکھے نا، ابھی گرمیوں میں جب رمضان آئے گا ایسے بڑے بڑے روزے قضا کروں گا، 3 تیرے سارا حساب ایسا برابر کروں گا کہ 11 گھنٹے کے روزے رکھ کے میں 20-20 گھنٹے کے روزے چھوڑوں گا، تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ تو اپنے اوپر کوئی پینلٹی رکھے، اس لیے کہ شیطان بہکاتا ہے۔ اچھا اس میں شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں المومن مرآۃ المومن، حدیث میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو جو میں اپنے آپ میں دیکھتا ہوں وہی آپ میں محسوس کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں میری اپنی اصلاح کے لیے بھی۔ اچھا تو غور کیجیے گا ایک طریقے سے اور شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ اگر ہم کسی کو کوئی غیبت کر رہے ہیں، شیطان آگے کہتا ہے کہ یہ تم غلط تھوڑی بول رہے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، واقعاً ایسے ہی ہے، کیا یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ غیبت جناب علی کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر کسی میں کوئی گناہ یا غلط بات ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم کسی کے سامنے آگے کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر نہیں ہو تو وہ تہمت ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز غلط کام ہے اور ہم اسے بتا دیں، ٹھیک۔ اچھا چلے بات ایک سے ایک نکلتی چلی گئی اور اچھی بات ہے کہ کچھ باتیں آ گئی۔ تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شراب پی لیتا تھا وہ، واقعہ مجھے یاد ہے کہ کیا سنا رہا تھا، چھٹے امام کے زمانے کو، ٹھیک۔ یہ بھی خطیب کے لیے مشکل کام ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، پبلک تو کہیں اور نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو امام کے سامنے جب آتا تھا نا، اس نے شراب پی ہوتی تھی اگر 1 دن پہلے 2 دن پہلے، امام تو
اس کا عیب چھپا لیتے تھے کیونکہ چھپ کے کر رہے ہیں، امام بھی عیب چھپا لیتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا جب اس واقعے کو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں ہل گیا تھا اندر سے۔ ایک دن یہ ہوا اس نے شراب پی لی۔ اب اس میں شراب کے علاوہ کوئی بھی نعوذ باللہ کسی غلط عادت میں مبتلا ہے، اس پہ واقعہ آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ڈرگس میں ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی اور کسی غلط کام میں ہو۔ اس نے شراب پی لی اور وہ جا رہا تھا مدینہ کی ایک گلی سے، اس نے دیکھا امام صادق علیہ السلام سامنے سے آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ امام آ بھی رہے سامنے سے تو میں سلام تو کروں گا امام کو، اب میں نے کس منہ سے سلام کروں کہ جو ایسا نجس منہ ہے میرا، کیا کروں؟ تو اس نے اوائڈ کرنے کے لیے جیسے امام کو دیکھا ہی نہ ہو ایک چھوٹی سی گلی میں چلا گیا امام سے کترا کر۔ جیسے گلی میں اندر داخل ہوا تو دیکھا گلی آگے سے بند ہے۔ اب جیسے پیچھے مڑا دیکھا امام اسی گلی میں داخل ہوا۔ اب آگے سے گلی بند، ادھر سے امام آ رہے ہیں اور اس نے شراب پی لی۔ بڑا پریشان ہوا، گلٹی فیل کر رہا تھا، بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اب میں امام کا سامنا فیس ٹو فیس میں کیسے دیکھوں گا۔ تو اس نے ابھی بھی اس نے یہ پرسیو کیا کہ جیسے میں نے امام کو دیکھا نہیں، اور وہ اپنا کمر بند ٹھیک کرنے لگا۔ یہ حدیث میں دیوار کی طرف رک کر کے جیسے آج بیلٹ ٹھیک کرتے ہیں اپنا کمر بند ٹھیک کرنے لگا، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں کہ امام آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام قریب آئے اور اس کے شانے پر بالکل ہاتھ رکھ دیا امام نے۔ یہ بھی ہدایت کو دینا چاہتے تھے امام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے شخص اتنا یاد رکھنا تو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑو۔ کیونکہ اگر تم نے ہم سے منہ موڑ لیا تو یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ عظمت امام صادق علیہ السلام، مل کے یہ امام علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہے؟ دیکھو اگر تم اہل بیت علیہ السلام سے اپنا رابطہ رکھو گے تو چاہے پھر اگر کہیں ڈی ٹریک بھی ہو گیا، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، پھر سے آ جاؤ گے، اس تعلق کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اس کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے بچوں تک یہ پہنچائیں۔ بچوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اسی مدرسے کے ذریعے، یہی امام بارگاہ کے پروگرامز کے ذریعے، یہی گھر میں حدیث قصہ کر کے، یہی گھر میں کوئی محرم ہے تو نواخوانی کر کے، یہ انہی چیزوں سے پیغام پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اسے اسٹرانگ رکھیں، یہاں پر کوشش کریں کہ اس میں وقت دیں، ٹائم لگائیں اس پر، ٹھیک ہے؟ کل کی رات شب قدر ہم اعمال کریں گے یہاں پر، آج بھی ایک تاریخ کے حساب سے آج بھی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ جو مختصر ضروری اعمال ہیں وہ آج بھی کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی کر لیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، بلکہ کریں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کریں۔ مثلا شب قدر کے اعمال میں کیا ہے؟ غسل کرنا، رات کو آپ اس نیت سے کہ اگر انشاءاللہ شب قدر ہے تو میں غسل کر رہا ہوں، تو غسل کریں۔ مثلا ایک 2 رکعتی نماز ہے جیسے ہم کل بھی پڑھائیں گے، کل ہم مل کے پڑھیں گے، آج آپ اپنے گھر میں خود سے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتی نماز ہے، سمپل نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نیت ہی ہو گئی۔ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، جب نماز ختم ہو جائے تو 70 ٹائمز پڑھیں استغفر اللہ واتوب الیہ، ربی نہیں ہے اس میں، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 ٹائمز۔ اس نماز کی کیا خصوصیت ہے؟ امام معصوم نے کہا کہ جو شب قدر میں اس نماز کو پڑھے وہ اپنے مصلی سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے بخشنے کے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اس نماز کو 2 رکعتی نماز ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو، 10 سے 15 منٹ میں۔ تو جو ضروری اعمال ہیں اس میں سے ایک غسل کر لیں، ایک یہ 2 رکعتی نماز پڑھ لیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام، ویسے ہی زیارت تو آپ کسی بھی وقت پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو شب قدر کی نیت سے بھی پڑھیں کہ اگر آج کی رات ہے شب قدر، اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 تاریخیں ہوتی ہیں اور دونوں رسپیکٹڈ مراجع ان کے اپنے اپنے فتوے کے اعتبار سے تاریخ چل رہی ہے، اس کو بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولانا یہ کیا بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ 2 الگ الگ ڈیٹس چل رہی ہیں، یہ 2 الگ الگ فتوے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں آپ سے بات کروں،
یہی دلیل ہے کہ کوئی مرجع مجتہد، ہمارا جو پورا سسٹم ہے الحمدللہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے مرجعیت کا، ساری باتوں کے باوجود بھی ہم نے انہیں معصوم نہیں سمجھا ہوا. ٹھیک ہے، معصوم فقط 14 ہے. ان کا کام یہ ہے کہ بیسٹ پاسبل وے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کا حکم معلوم کریں. کیا اس میں ایک کا فتویٰ الگ، دوسرے کا فتویٰ الگ، ایک کی تھنکنگ الگ، دوسرے کی تھنکنگ الگ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے. ٹھیک ہے، آپ خود ان مجتہدین کی زندگی میں دیکھیں گے نا، عجیب ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام شاید آپ نے سنا ہو. ایک ہے شیخ طوسی نجف والے، ایک ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کازمین والے. کازمین میں دفن ہے، جہاں لیڈیز پورشن ہے نا امام موسیٰ کاظم کے حرم کا، اس طرف دفن ہے. جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے وصیت کی، کہا کہ مجھے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے نجف لے جانا. تو امام موسیٰ کاظم السلام خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا میں اولاد رسول میں سے نہیں ہوں کہ تم یہاں سے چھوڑ کے نجف جانا چاہتے ہو؟ تو بڑی شرمندگی کی. انہوں نے کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں اب مجھے پھر وصیت کی کہ مجھے کازمین میں ہی مولا کے حرم میں دفن کرنا، مجھے نجف نہیں لے کے جانا، یہیں 7ویں امام کے پاس دفن کرنا. اور یوں کہا کہ دیکھو دفن کرنا ایسے نہیں لے جانا مجھے، میں تو اس قابل نہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں ایسے جاؤں وہاں مجھے دفن کر دیا جائے. میرے کفن پر ایک آیت لکھنا پھر مجھے دفن کرنا. وہ کون سی آیت؟ اصحاب کہف کے کتے کی آیت. آیت لکھنا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. کہ یہ آیت لکھنا میرے کفن پر، پھر لے جانا مجھے. کیا مطلب؟ یہ تواضع اور انکساری ہے اہل بیت کی بارگاہ میں ان علماء مجتہدین کا. سمجھ رہے بات؟ میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی کہ آیت اللہ بروجردی جو بی بی معصومہ قوم کے حرم میں دفن ہے، ان کے گھر مجلس ہو رہی تھی تو کسی نے سلوات بھجوائی کا برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، وہ آغا بروجردی سلوات بھیج دیں. تو ایک منٹ رکیے گا. تو آغا بروجردی کھڑے ہو گئے غصے میں. انہوں نے اب کے ہاتھ میں ایسا تھا، مریض تھے تو انہوں نے زور سے دیوار پہ، وہ دوسرے حجرے میں تھے تو آئے زور سے دیوار پہ مارا. انہوں نے کہا یہ کس نے امام زمان علیہ السلام حجت خدا کے ساتھ ایک لائن میں میرا نام لیا؟ معصوم علیہ السلام 14 ہے، اس کے بعد مرجعیت کا سسٹم کیوں دیا ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمیں حکم خدا پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن ہر مرجع تقلید جب اپنے اپنے اعتبار سے ریسرچ کرتے ہیں اس میں مختلف فتوے ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جو جن کی تقلید میں ان کے حساب سے عمل کر لیں، دوسرے کی رسپیکٹ کریں، احترام رکھیں ایک دوسرے. یہ اختلاف کا ہم یہاں تو معمولاً یہ ہے، یہاں کا مطلب پوری دنیا میں معمولاً 2 یا 3 مجتہدین کی تقلید ہوتی ہے. ایران میں آپ جا کر دیکھیں 10-15 الگ الگ مجتہدین کی تقلید ہوتی ہے الگ الگ علاقوں میں. تو کوئی جھگڑا ہوتا ہے کیا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک، تحمل رکھیں. اور اسی خاطر ہم نے بھی یہاں کوشش کی کہ ہم الگ الگ مختلف جو تاریخیں ہیں ان میں سے مختلف تاریخوں میں اعمال کروا دیں تاکہ سب ایک اتحاد بھی ہو جائے. تو آپ کوشش کریں کہ اگر اس اعتبار سے کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں شب قدر آپ کو نہیں بھی لگ رہی، کوئی بات نہیں، مختصر اعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی آدھے گھنٹے اعمال ہے. ٹھیک ہے. یہاں البتہ ایک دو صاحبان نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ مولانا کہ آپ 6 اعمال کروا دیں گے. تو میں نے کہا بھائی اگرچہ کہ میں دنیا کے کچھ علاقوں میں جا چکا ہوں جہاں میں نے 6 اعمال کروائے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ 2 الگ تاریخیں تھیں تو 6 اعمال ہو رہے تھے. لیکن مولانا اعمال کروائیں نہ کروائیں، آپ مختصر اب جو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں اس میں کوئی اجتماعی تھوڑی ہو سکتا ہے. میں غسل کرنا ہے تو خود گھر پہ جا کے کرنا ہے نا. یہ وہ جا کے کریں. شب قدر کے اعمال میں سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لیں 2 رکعت، کوئی اس پہ مشکل کام نہیں. اعمال قرآنی بھی ویسے بڑے سمپل ہیں، آپ کرنا چاہیں تو خود کر لیں. زیارت امام موسیٰ علیہ السلام 6 دن اعمال ہوگا نا تو پتہ کیا ہوگا. میں چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں. ایک صاحب پہنچے، اپنی ان کی شادی ہوئی، اپنی زوجہ کے پاس گئے. اب وہ بڑے دیندار مذہبی تھے، بہت ہی خطرناک قسم کے. تو چاہتے تھے ان کی زوجہ بھی بڑی نیک متقی پرہیزگار دیندار ہو. تو بجائے اس کے کہ اب جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو کسی اور طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ممبر سے تو نہیں کی جا سکتی. وہ انہوں نے مذہبی سوال پوچھنا شروع کر دی اپنی وائف سے. بھائی تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں؟ ان کی وائف پریشان ہو گئے کہ میں تو کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو مجھ سے نماز روزے کے بارے میں پوچھے. تو اس نے کہا کہ ہاں نماز تو میں پڑھتی ہوں،
تو کہا اچھا اگر دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہو؟ افطار سے پہلے ہنسانا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے، لیکن چلے آپ محسوس ہو رہے ہیں. تو دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہو؟ تو یہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ وائف نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے. تو 6 اعمال راتوں کو جگہ جگہ کے آپ کو، میں آپ کی خبر کی رات نہیں بنانا چاہتا، تو اعمال تو 3-4 راتوں میں ہم کریں گے، باقی آپ پرسنل خود کرنا چاہیں خود کیجیے، کوئی اس میں اس کی بات نہیں. اور مجتہدین مراجعین پر اعتماد رکھیں، خاص امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل رہتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے. اور چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں، غالباً شیخ مفید کے زمانے کی بات ہے. ایک صاحب آئے، ان سے فتویٰ، واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں، ایک صاحب ان سے پوچھنے کے لیے فتویٰ کا ایمرجنسی ہو گئی، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ان کے شکم میں بچہ ہے، تو دفن کرنے کے لیے کہ خاتون کو دفن کرتے ہیں یا اس بیبی کو نکالیں پھر دفن کریں. تو بڑا یونیک سا مسئلہ تھا. آج تو چلیں خیر اتنا ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، زمانے میں تو بڑا مشکل تھا. اس وقت انہوں نے ان کے اپنے حساب سے انہوں نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا پیٹ چاک کرنا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، پیٹ تو نہیں چاک کر سکتے، ایسے ہی دفن کر دیں. ٹھیک ہے. زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک صاحب ان کے پاس آئے، 8-10 سال کا بچہ ساتھ میں تھا. شیخ مفید سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کو، یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسے ہی دفن کر دو ماں کو. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آپ نے تو یہ کہا تھا ایسے ہی دفن کر دو، تو ہم دفن کرنے لگے تو پھر آپ ہی نے تو کسی کو بھجوایا تھا. آپ نے تو کسی کو بھجوایا تھا، کہا نہیں آپ بچے کو نکال لو پھر دفن کرنا. یہ تو اتنا گھبرا گیا، میں نے تو کسی کو نہیں بھجوایا تھا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا، اعلان کیا کہ آج سے کوئی میری تکلیف نہ کرے. خود یہ سوچتے رہے، ایک انسانی جان لیکن کتنی قیمتی، خود سوچتے رہے کہ مجھ سے اتنی بڑی بلنڈر ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، اگر ایسے ہی میں کرتا رہا تو نہ جانے کیا ہوگا. چھوڑ دیا فتویٰ دینا، سب کو اناؤنسمنٹ کیا کوئی میری تکلیف نہ کرے. بعد میں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. شیخ مفید تم نے فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ مولانا مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میں کوئی فتویٰ غلط دے دوں گا، اللہ نہ کرے کسی کی جان چلی جائے. امام نے کہا کہ شیخ مفید تم معصوم نہیں ہو، تم سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم نے ہی نظام بنایا، تم فکر نہ کرو. اس لیے کہ فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. تو اس خاطر ہے کہ جہاں کہیں ایسا کوئی بڑا میجر معاملہ ہو جائے، امام زمان علیہ السلام کی نصرت و تائید بھی ہوتی ہے، ورنہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت شیعت آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھتی رہے گی. ابھی ایک فیز میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتحاد کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اور بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا جو جتنا جس طریقے سے عمل کر سکتا ہے وہ عمل انجام دینا. کوئی تلوار تھوڑی لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا، تو کب کرنا تو کب نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرمائے. اور میں نے عرض کیا ان ساری باتوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں، جتنا تعلق مضبوط جوڑ کے رکھیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، انشاءاللہ ان کی جانب سے کمک اور تائید ملتی رہے گی. منزل مصائب پر میں آ گیا. زیارت امام حسین میں نے کہا ضرور. تو آج کی رات جو اعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ان شارٹ کیا غسل انجام دیں شب قدر کی نیت سے، یہ 2 رکعتی نماز پڑھیں جس میں پھر سے ریپیٹ کرتے ہو ایک دفعہ الحمد کے بعد 7 ٹائمز قل هو اللہ احد، اور بعد میں 70 ٹائم استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ نماز پڑھیں، بہت بہت اہم نماز ہے. تیسرا یہ کہ ایٹ لیسٹ زیارت امام حسین علیہ السلام کریں. اچھا، زیارت امام حسین علیہ السلام ایک تو شب قدر کی مخصوص زیارت ہے، وہ بھی آپ کو مفاتح الجنان میں انٹرنیٹ پہ وغیرہ پہ مل جائے گی. اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ مختصر زیارت، مختصر ترین زیارت کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسین کی مختصر ترین زیارت یہ ہے کہ کربلا کا رک کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختصر زیارت ہے امام حسین کی. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا اجر ہے. اور یہیں سے میں بس مصائب کی طرف جا رہا ہوں.
اللہ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کسی شب قدر خود کربلا میں اور امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھیں. کیا شان ہوگی اس کی. شب قدر گزری, 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہتا ہے کہ مولا کل شب قدر گزر گئی, مجھے یاد ہی نہیں رہا شب قدر تھی, میں نے تو کوئی عمال ہی نہیں کیے. ٹھیک, یہ تو آج بھی ہم اہتمام کر لیتے ہیں نا, اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تو کوئی کیلنڈر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا. کہتے ہیں مولا میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ شب قدر ہے, میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا, میں تو سوتا ہی رہا. اور صبح مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا, تو مولا مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی. امام نے کہا کہ کل تو نے ایک عمل ایسا کیا ہے جو شب قدر کی ہر عبادت سے افضل تھا. اس نے کہا مولا میں نے تو کوئی نہ جوشن کبیر پڑھی ہے, نہ قرآن کے اعمال کیے, کچھ بھی نہیں کیا میں نے. امام نے کہا یہ بتا کل جب تو نے افطار کیا تھا تو ایک میٹھی کھجور کھائی تھی, فلاں کھجور کا نام لیا. امام اس نے کہا مولا میں نے کھائی تھی. اس کے بعد امام نے کہا تجھے بہت پیاس لگتی تھی بار بار, میٹھی کھجور کھانے میں تجھے بہت پیاس لگتی تھی. اس نے کہا مولا مجھے بہت پیاس لگتی تھی. کہ پھر ایسا ہوا تھا کہ تو جب سو گیا تو آدھی رات کو تجھے بہت پیاس لگی تو اٹھا, جیسے تو نے پانی کو دیکھا تو تجھے حسین کے بچوں کی پیاس لگی اور بے اختیار تیری زبان سے نکلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیا تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا مولا میں نے پانی پیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا تھا. امام باقر نے رو کر فرمایا کہ یہ جو تو نے ایک سلام کیا تھا نا میرے جد حسین کو, اس کا ثواب شب قدر کی ہر عبادت سے افضل تھا. لہذا مختصر سے ہی آج ضرور زیارت امام حسین پڑھیں. اگر آج کی رات مثلا شب قدر ہو تو زیارت امام حسین سب سے افضل عبادت ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, نہیں معلوم کتنے پیاسے تھے امام حسین علیہ السلام, لیکن بار بار یہ کہا کہ جب بھی پانی پیو امام حسین السلام کی پیاس کو یاد کرو. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, 2-3 منٹ, اس میں روایت ختم کرتا ہوں. امام حسین تو عصر عاشور شہید ہوئے نا. علامہ علی نقی نقن صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے, ان سے پہلے شہید ہو گئے حضرت عباس علیہ السلام, تو وہ ان سے پہلے سیراب ہو گئے حوض کوثر پر. جو جیسے جیسے شہید ہوتا گیا وہ سیراب ہوتا گیا, اس کی پیاس ختم ہوتی گئی. شہید ہونے کے بعد تو پیاسا نہیں رہا, شہید ہونے کے بعد تو سیراب ہو گئے. تو علامہ نقل لکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شہید کا پتہ ہے مثلاً کون کس وقت اندازے سے کس وقت شہید ہوا. تو کہتے ہیں لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی, امام حسین تو عصر عاشور تک, شام غریبہ تک پیاسے رہے, سکینہ نہیں. اگر بی بی سکینہ پیاسی نہ ہوتی, ہاں کچھ پانی آیا شام غریبہ اور بامر مصلحت اس پانی کو نوش, مختصر نوش بھی فرمایا, لیکن کیا پھر اس کے بعد پانی ملتا کیا تھا؟ نہیں, پھر واپس پیاسی رہتی تھی. کب تک پیاسی رہتی تھی؟ بازار کوفہ میں ایک عورت نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ایک چھوٹی بچی ہے, کسی کی گود میں بیٹھی ہے اور اس کے چہرے پر تماچوں کے نشان بھی ہیں بچی کے چہرے پر, اور کانوں سے لہو بھی بہہ رہا ہے. جی گریہ فرمائیے گا. مجھے اندازہ دیکھیں افطار سے قبل چونکہ ظاہر ہے کہ جسم بھی خشک ہوتا ہے, گریہ کرنا مشکل ہے, لیکن یہ غم امام حسین علیہ السلام ہے. میرے بیمار امام سید سے 35 سال تک روتے تھے. تو اس بچی نے یہ کہا کہ اے پھوپھی اماں میں کب تک پیاسی رہوں گی, کہ ابھی مجھے پانی نہیں ملے گا. تو وہ جو معظمہ تھی وہ اپنے گھر گئی فوراً اور پانی لے کر آئی کوزے میں چھوٹا سا بھر کر. کبھی بھی آپ پانی پی لیں اور پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں, وہ دعائیں ضرور کر دیجیے گا. لیکن شب قدر میں ہم دعا کرتے ہیں نا, دعا کا ادب بھی سکینہ نے سکھایا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا, اس کے بعد اپنے آپ کے لیے دعا کرنا. یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا, پہلے اس سے کہا اتنی پیاسی تھی پھر بھی کہا نہیں میں پانی پہلے نہیں پیوں گی, پہلے تو بتا تیری دعا کیا ہے. بی بی نے دعا بھی ایسی بتائی کہ وہ سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی کہ دیکھو دعا یہ کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے, جیسے تم اسیر ہوئی خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے, جیسے میں یتیم ہوں تو اس کے بچوں کو یتیم نہیں کرنا, اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا کیا تیری کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ میری ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے. اب بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو نہیں پتا مدینہ میں میرا آقا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے.
میں ان کی خدمت میں جاؤں گی. بی بی سیدہ رہتی ہیں وہاں پر. تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا کہ علی نہ رہے, سیدہ بھی رخصت ہو گئی. کہ کیا ہوا, علی نہ صحیح, علی کا بیٹا حسین تو مدینہ میں ہوگا, فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہوگی مدینہ میں, میں ان کی خدمت میں جاؤں گی. مرتبہ بی بی نے کہا اچھا یہ بتا, اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ تو کیسی بات کرتی ہو, میں نے تو اتنی سال بی بی کی خدمت کی ہے, میں کیسے نہیں پہچان. مطلب آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے دائیں بائیں طرف دیکھا, شاید کوئی موجود نہیں تھا, لہٰذا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, فرمایا اے ام حبیبہ, تو نے کہا پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. جیسے ام حبیبہ نے دیکھا تو جانتے پہلا سوال کیا کہ بی بی تم کوفہ کے بازار میں بے مبنا چادر, میرا مولا عباس کہاں چلا گیا, عباس کہاں گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٍ يَا مُنْقَلَبِي يَنْقَلِبُونَ. پروردگار مغرب سے قریب وقت آ چکا ہے, پتہ نہیں آج کی رات شب قدر ہے یا نہیں ہے, تو بہتر جانے والا ہے. لیکن مغرب کا وقت قریب ہے, روزے داروں نے روزہ رکھا ہے, اور تیرا خود پاتا ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اسی خاطر ایک خاص افطار پہ دعا قبول ہوتی ہے. پاک دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اس سے بڑھ کے کیا دعا کی قبولیت ہوگی کہ آنکھوں میں آنسو ہوں اور امام حسین کا نام زبان پر. اس سے بڑھ کے دعا کی قبولیت کے اسباب ہونے سکتے. مل کر ایک مرتبہ سلام کر دیں اور اپنی حاجت کوئی خاص ذہن میں رکھیں. امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ کی حاجت کو خاص پورا فرمائے گا. مل کے کہہ دیجیے گا میرے ساتھ, السلام حسین وعلى علي ابن الحسين. ایسے ایک دفعہ کہہ دیں, السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سید الشہداء کے گرامی پر اعمال کی قبولیت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, ہماری جنریشنز کا ایمان محفوظ رہے. انشاءاللہ رمضان مبارک کی برکتیں سعادتیں حاصل ہوں. مل کے صلوات بیٹھیں محمد و علی کل انشاءاللہ شب قدر کے اعمال ہیں, تو میں مغرب کے درمیان اناؤنسمنٹ کرتا ہوں.